الفاتحة إلى حضرة سيدنا مولانا وحبيبنا وشفينا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم إلى أرواح جميع آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم الصحابة وسائر الصالحين، ثم إلى أرواح ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله أجمعين، ثم إلى أرواح سيداتنا فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة الرضا وسائر أزواج رسول الله أجمعين، إلى أرواح الإمام الحسن والإمام الحسين جميع ذريتهما، سيدنا نفيسة بنت الحسن الأنور، سيدنا علي زين العابدين، سيدنا محمد الباقر، سيدنا جعفر الصادق، سيدنا علي الإبراهيمي وإخوانه، سيدنا علي الرضا، ثم إلى سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى، سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي، ثم إلى المقدم الثاني سيدنا عبد الرحمن الصقر محمد بن علي، سيدنا عبد المختار إخوانه، أبي عبد الله يدرس، أبي أبو بكر ابن أبي عمر عبد الرحمن الطاشي، علي بارس، أبي الحجاج، أبي أحمد بن زين الحبشي، وجميع أهل سلسلة طريقة السائلة العلوية، سائر أصحاب الطرائق المحمدية والصالحين في الولاية والخلفاء مع سلسلتهم أجمعين، وخصوصا من الأرض شيخنا سماحة الأستاذ الإمام الحافظ المسعد الكتب الحق عبد الله بن عبد القادر بالفقيه، وشيخنا الإمام الحبر عبد القادر بن أحمد الفقيه، وما درسنا عبد الرحمن بن محمد مولى العرش، ودامت الدنيا عبد الرحمن بن عبد الله الفقيه، بن عبد الله بن سعيد الفقيه، بن محمد بن علي الفقيه، والحبيب أحمد بن محمد بن الفقيه، بن علي بن عبد الفقيه، الحباب الشريف أم هاني بنت عبد الله بن عقيل، الحباب الشريفة فاطمة بنت عبد القادر بن الفقيه وأمها، والحبابة عفيفة بنت إسماعيل، الحبيب محمد بن عبد القادر بن الفقيه وأمها، والحبابة خامسة وبابا عائشة عرفان، وإلى روح الحبابة زين الحبيب علي الجفري وأبي وأمهات سيدنا من أي جهة كان، ثم إلى روح شيخنا قيس سعيد بن أرمياء بن قبيقي ببيدة رئيس من بجوري من نسكي من قضاء بن أبي سيد السنوسي، إمام أشعري، إمام ماتريدي، إمام شافعي، مالكي، حنفي، حنبلي، إمام غزالي، سيدي عبد العزيز بن مسعود البداق بن عربي، إمام شعراني، شيخ معروف القرخي، سائر علماء وأولياء أهل السنة والجماعة أجمعين، وسلام بالولاء خلفائهم وأهل سلسلتهم، ثم إلى روح الحبيب حسين بن أبي بكر الإدروس، الحبيب عبد الله بن مسلم العطاس، والحبيب محمد بن عبد الرحمن الصقاف، والحبيب محمد بن طارق الحداد، والحبيب أحمد بن عبد الله بن طالب العطاس، ثم إلى روح الحبيب أبو بكر بن محمد الصقاف، والحبيب صالح بن حسين الحامد، والحبيب حسين بن أبي الحامد، والحبيب جعفر بن شيخان الصقاف، جميع أصحاب الحال، ثم إلى روح الحبيب أبو بكر بن عبد الله العطاس، والحبيب صالح بن عبد الله العطاس، والحبيب أحمد بن حسن العطاس، والحبيب علي بن محمد الحبشي، والحبيب علي بن سالم الأدعج بن الشيخ أبي بكر بن سالم، ثم إلى الحبيب علي بن محمد بن هاشم الصقاف، وابن الحبيب حسين الحبيب هارون باهرون، وإلى روح أبي حمد باسران بخل البام كلام سيد يوسف العام والشيخ التبوتي، أبي علي الصقاف ربناقوم، والحبيب أبو بكر بن عمر بن يحيى بن علي الصافي، الحبيب عمر بن طه بن يحيى، وجميع أولياء الحجاب الشرقية والوسطى والغربية، ونقل ترتيبا كل منهم في ترتيبهم، ثم إلى أروع الحبيب حسن بن صالح البحر، وحبيب عبد الله بن مسلم طاهر، سيدي علي بن الهيثي، سيدي بكاء بن بتو، الشيخ أبو سعيد القيلوي، سيدي حياة بن قيس الحراني، سيدي عقيل المنجبي، سائر رجال البر ورجال السرى، إلى روم سيدنا علي بن الفقيس بن علي جميع الدرب، ثم إلى خزانة الباء على بشيخ سعيد بن عيسى العمودي، شيخ سعد السويني، سيد عبد الرحمن الأخضر، شيخ عمر بن مخرمة، وجميع أهل الدرب، أحمد بن محمد الحبشي مولى شيخ، ثم إلى 400,000 آدم وما تناسل بينهم من الرسل والأنبياء والجميع الملائكة، ثم إلى جميع أوليائك وأنبيائك
بأسمائهم ومقاماتهم. ثم إلى رسول الله الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني سيد أحمد كبير الرفاعي سيد إبراهيم الدسوقي سيد أحمد البدوي. ثم إلى جميع الأقطاب والأوتاد والأنجاب والأبدال والأغواث والأفقار وأهل النوبة وأهل الدار ورجال العهد ورجال الغيب وغوث الأعظم وسائر طبقات أوليائك وصولا في الولاية خلفائهم على سلسلاتهم. ثم إلى رجل ولي ووليد من مشارق الأرض لما غالب عن صغيرهم وكبيرهم ذكرهم وأنثاهم إنسهم وجنهم. ثم إلى رسول الله الأولياء مولانا الشريف هداية الله مولانا رمض سبحان فاعل مولانا ملك إبراهيم مولانا كريم مولانا بولانا مولانا تلجد مولانا كرجل مولانا مريع مولانا قدوس مولانا رب البتة مولانا جمال الكبرى مولانا إبراهيم أسمرة مولانا إسحاق مولانا مغربي مولانا الشيخ سباك السيدة فاطمة بنت المنجم متقدم أولياء التسع خلفاء الجميع وصولا في الولاية خلفائهم وأهل سلسلتهم أجمعين. ثم إلى مولانا حسن الدين بنتا وابن مولانا يوسف بن جميل بنتا مولانا خارج عن صولا في الولاية خلفائهم وأهل سلسلتهم أجمعين. ثم إلى أربع جميع أولئك في البقيع جميع أولئك في معلى جميع أولئك في الشبيكة جميع أولئك في الزنبل والفرات والأقدار ومقابر فاس وشام جميع مقابر المسلمين وصلى من ولا خلفائهم وأهل سلسلتهم أجمعين. ثم إلى أربع من يتنبون حسن على خصوصا أحمد صدر أبو بكر أتصال السيد من هذا سيباتنا ولن سبسل وجهه تعلم الأسماء ضاعف لهم ثوبا. ثم إلى آبائنا وآبائكم وأمهاتنا وأمهاتكم جميعا لا إله إلا الله على المسلمين والمسلمات والمؤمنين الجميع خصوصا من الزائر ولا ذاكر له بنية السلام والقلب والقالب والرسول والقلب المضارب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أبي طالب وقابل الشعب الأولاد الفتوى وخصوصا الغيلة بشرة توبة النسوم. نويت التعلم والتعليم وتذكر وتذكر النفع والانتفاع والاستفادة والحث على تنصير كتاب الله سنة رسول الله الدعاء له الدعاء إلى الخير ابتغى مرضاته قرب ثوابه الصلاة العاقبة سيدنا الخضر سيدنا إبراهيم سلام الولاء خلفاء وأهل سلسلتهم أجمعين. وما لا رمى ولد كتبهم فهذا الشيء وبدا هذا الشيء من الدوام إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح قصد الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تعليل جميع صلوات أهل محبتك وسلم على سيدنا محمد سلاما يعلل سلامه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورة تسليمة سورة البقرة. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما يود الذين كفروا tidaklah suka orang-orang yang kafir dari Yahudi ahlul kitab al-Yahud wan Nasara dan Yahud walal musyrikina tidak suka pula orang-orang yang menyekutukan Allah ayyunazzala alaikum bila diturunkan bagi kalian umat Islam umat Rasul sallallahu alaihi wasallam
Min khairin dari kebaikan, min rabbikum dari Tuhan kalian. Orang Arab itu kalau sudah pakai min khairin itu artinya, bahasa Arab itu artinya sama sekali. Jadi kalau dalam bahasa Arab saya berkata ma'indi dirham, saya tidak punya uang, atau ma'indi fulus, saya tidak punya uang. Tapi kalau sudah pakai kata-kata ma'indi min dirhamin, artinya total. Jadi di sini pakai min khairin, jadi sama sekali, sedikit pun jangan sampai umat Nabi Muhammad SAW itu mendapatkan kebaikan dari Tuhan. Jadi Allah Ta'ala mau dikuasai khusus buat mereka saja. Masya Allah. Ini jangan dibantah, ini Quran, ini sudah wataknya al-Yahud wan Nasara. Di ayat lain juga ada kan, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sudah jelas walan tarda, tidak akan ada ridha di hatinya. Maknanya bagaimana? Kalau ada yang baik ya pura-pura, selesai. Ini ayatnya begini, ma yawaddu alladhina kafaru min ahli alkitabi walal musyrikina ay yunazzala 'alaikum min khairin min rabbikum. Jangan sampai Allah turunkan kebaikan apapun, sama sekali, sedikit saja jangan. Sebab pakai min khairin. Allah mau diatur ya. Masya Allah. Ini hasad. Hasad ini. Tapi hasadnya kelas tinggi, kelas bangsa ya, kelas umat. Jadi orang Yahudi itu hasad jangan sampai Allah menurunkan wala kitab, wala kebaikan kepada selain bangsa Yahud. Si Nasrani ya begitu, jangan ada selain kecuali untuk kelompok Nasara. Ada hasad, cuma hasadnya kelas tinggi, bukan perorangan lagi. Ini obatnya hasad itu ya jelas ilmu, jelas ilmu. Naam, memahami al-mu'ti Allah. Allah ini punya hak mau memberi kepada siapa saja, terserah Allah. Mau memberi kepada umat Nabi Muhammad lebih dari umat yang lain, juga perorangan, mau memberi fulan dilebihkan daripada fulan yang lain, itu hak Allah. Tapi memang kita juga harus jujur, hati kita kadang ilmunya di otak menerima, hati mau bilang oke, itu tidak bisa. Hatinya tetap tidak enak. Ini hasad ini. Hasad. Kalau Anda ingin saya beritahu obatnya, boleh. Ya paling bagus masuk thariqah sudah. Tidak ada obat yang lebih baik daripada memasuki salah satu thariqatul auliya. Wa likulli wahidihim tariqun min at-turuqi yakhtaruhu fayakunu min dha wasila. Pilih satu thariqatul auliya, terserah. Saya tidak fanatik apa saja. Tapi ya kalau Anda menjadi murid dari Al-Imamain, ya pilih thariqah guru Al-Imamain. Kalau Anda murid Syekh Fulan, ya pilih thariqah guru Anda masing-masing. Asal thariqatul auliya, likulli wahidihim tariqun min at-turuqi yakhtaruhu fayakunu min dha wasila. Qala Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, adadut taraiqi mithlu anfasil khalaiqi. Jumlah thariqah itu tidak bisa dihitung, banyaknya. Jadi antara yang tercatat dengan tidak tercatat, antara yang diistilahkan mu'tabarah dengan yang majhulah, itu banyak majhulahnya. Sebab kata Sayyidina Al-Jilani, mithlu anfasil khalaiq, seperti hitungan nafas-nafas makhluk. Sebetulnya begini lah, pemahamannya begini. Kalau thariqah yang mudawwan, yang jelas kayak Naqsyabandiyah, Qadiriyah, Alawiyah, Tijaniyah, itu jelas lah, bisa dibaca kitabnya di mana ketahuan, mursyidnya pendirinya siapa ketahuan, Syaibiyah dan lain-lain ya, gampang kalau itu. Tapi aslinya, tolong diperhatikan bagi yang peminat memahami thariqah, aslinya ini pemahaman saya dapat dari masyayikhi, bukan hanya satu, banyak guru-guru saya memberi saya pemahaman ini. Aslinya begini,
Imam Syafi'i itu betul muridnya Imam Malik. Tapi mustahil Imam Syafi'i taklid kepada Imam Malik. Kenapa? Sebab beliau mujtahid mutlak. Imam Malik mustahil taklid kepada gurunya sebab beliau mujtahid mutlak. Imam Ahmad mustahil taklid kepada gurunya sebab beliau mujtahid. Imam Abu Hanifah mustahil taklid kepada gurunya sebab beliau mujtahid mutlak. Begitu juga Imam Sufyan Tsauri, Sufyan bin Uyainah dan lain-lain, pokoknya ulama yang kelasnya mujtahid mutlak yang zaman sekarang sudah tidak ada. Jangankan zaman sekarang, zaman Imam Suyuti ke sana saja sudah kemungkinan besar tidak ada. Saya tidak akan membahas ke mujtahid mutlak ke sana. Yang saya bahas, setiap wali atau wasil ilallah, orang yang sudah sampai kepada Allah Ta'ala itu tidak boleh taklid. Dia harus ijtihad di dalam thariqah, bukan fikih ya. Di dalam thariqah dia kepada Allah. Sebab malah dikatakan di kitab-kitab thariqah itu haram bagi wasil ilallah untuk taklid kepada seseorang. Haram, tidak boleh. Seperti haramnya Imam Syafi'i taklid kepada gurunya sebab beliau mujtahid. Makna kullu waliyin wa kullu wasilin mujtahid tapi di dalam thariqah. Boleh jadi asalnya mereka mengikuti satu thariqah sampai usul. Begitu usul, tidak ada taklid sudah dalam thariqah. Mujtahid untuk diri sendiri. Karena itu pantas kalau Syekh Abdul Qadir mengatakan jumlahnya mithlu anfasil khalaik sebab tidak terhitung. Orang-orang yang wasil ilallah wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Jumlah orang yang sampai kepada Allah Ta'ala mulai Allah menciptakan manusia pertama yang sampai kepadanya, yakni Nabi Adam, sampai manusia terakhir, jumlahnya berapa? Tidak tahu. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Nabi yang jelas kelihatan 25, sama Rasul yang jelas kelihatan yang ada di Al-Quran. Tapi yang tidak kelihatan, wallahu a'lam. Ada yang bilang sekian ratus ribu, 124 ribu apa segala macam, tapi yang paling benar adalah wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Tidak tahu aslinya jumlahnya berapa. Jadi begitu. Wa likulli wahidihim tariqun min at-turuqi yakhtaruhu fayakunu min dha wasila. Punya jalan sendiri-sendiri. Kembali kepada masalah hasad. Obat terbaik hasad adalah masuk thariqah, tapi thariqatul wali ya. Nah, nanti di thariqah itu diajari zikir. Nah, tidak ada obat yang lebih tokcer untuk melenyapkan hasad lebih dari zikir kepada Allah Ta'ala. Itu paling mujarrab. Tetapi yang zikirnya diambil dari mursyidun arifun billah. Sebab nanti ada madad, ada bantuan ruhani dari si guru. Itu baru berapa hari saja sudah hilang hasadnya itu. Tetapi memang mencari mursyid arif billah di hadzal zaman sangat sulit. Masya Allah. Di asal kita kuat memohon kepada Allah Ta'ala, insya Allah nanti juga ditemukan. Beda itu, zikir sendiri boleh. Anda mau baca zikir di rumah Anda tanpa thariqah silakan, tidak ada larangan. Dan dianjurkan untuk zikir banyak, tapi natijahnya beda, jauh. Saya sudah mencoba itu, jauh langit bumi antara orang yang membaca ijazah zikir yang pakai silsilah sahihah dari guru sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai ke malaikat Jibril, anillah jalla jalaluh, dengan zikir yang dicomot dari buku terjemahan atau dicomot dari hasil mendengar ceramah langit bumi. Cerita boleh, tidak ada larangan. Nah, ini ahlul kitab, al-musyrikin, ada penyakit itu, hasad. Tidak mau umat Nabi Muhammad mendapatkan kebaikan sedikit pun dari Allah. Apa kata Allah? Wallahu yakhtassu birahmatihi man yasha. Allah Ta'ala mengkhususkan rahmahnya
untuk orang yang Allah kehendaki. Allah mau diatur, tidak bisa. Wa qad syaa Allah afdalu ibadihi Maulana Muhammad wa afdalul ummatun Nabi Muhammad. Sudah maunya Allah seperti itu, terima. Nah, ini mereka tidak mau menerima ini. Terlalu kuat hasadnya. Wallahu dzul fadlil azim. Allah Ta'ala memiliki karunia yang sangat agung. Wallahu yakhtassu birahmatihi man yasha, ini luas ini maknanya ini. Dan ini ayat sering dipakai oleh para ulama billah dan aulia Allah, dipakai dalil Allah menentukan fulan menjadi wali abdal, menggantikan fulan, kita atur. Tidak bisa. Wallahu yakhtassu birahmatihi man yasha. Gutub fulan meninggal, gantinya gutub fulan, bukan dari anaknya, jauh di negara lain. Ada satu riwayat mungkin sudah pernah saya sampaikan, saya baca di sebagian kutubut thariqah. Satu wali besar, kalau saya tidak salah ingat, beliau tawallal qutbiyah, sudah menjadi wali yang paling tinggi di masanya. Akhirnya berdoa tawajjuh kepada Allah Ta'ala, khusyuk, nangis, tawajjuh ke Allah Ta'ala, minta supaya kalau dia mati ini qutbiyahnya dikasihkan anaknya. Akhirnya mendapat isyarah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat. Hal itu hanya terjadi dalam warisan duniawi. Kalau bapaknya mati, duitnya jatuh ke anaknya. Bapaknya mati, rumahnya jatuh ke anaknya. Tapi kalau wirathah batiniyah, warisan batin seperti qutbiyah, badaliyah, wali abdal, wali autad, wali ini, wali itu, tidak bisa. Yang menentukan Allah, yang memilih Allah. Wallahu yakhtassu birahmatihi man yasha, wallahu dzul fadlil azim. Jadi ma yawaddu alladhina kafaru min ahli alkitab walal musyrikin ay yunazzala alaikum min khairin min rabbikum. Ini tabiatuhum. Kalau tabiatnya umat Nabi Muhammad SAW kebalikannya. Hati mereka itu penuh bukan hanya cinta, malah umat Nabi itu terkenal wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Masya Allah. Tapi umat Nabi yang sudah bersih, ya, yang sudah berhasil jadi umat. Sebab umat Nabi Muhammad juga ada, kita harus jujur, dari kelompok kita umat Islam yang kena hasad juga tidak terhitung banyaknya. Dan rata-rata masih kena. Tapi ya tidak separah hasadnya Yahud dan Nasara. Nah, untuk umat Nabi Muhammad SAW yang sudah bersih dari hasad itu, yang la ilaha illallahnya sudah berbuah, zikirnya sudah berbuah, membuahkan hilangnya hasad, mereka sampai ke halah keadaan ithar. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Meskipun miskin, inginnya memberi. Boleh dia lapar, asal saudaranya sesama Islam kenyang. Boleh dia miskin, asal saudaranya cukup. Dan itu hati yang berteriak seperti itu hatinya. Kadang lupa doa untuk dirinya sendiri, mendoakan saudara-saudaranya, mendoakan umat Nabi Muhammad SAW yang lain. Itu asli hatinya bersuara seperti itu. Sebab pemahaman la ilaha illallahnya sudah berbuah, zikirnya sudah berbuah. Itu zikir kalau sudah jadi ada thamarat, ada buahnya, thamaratu zikri, di antaranya hilangnya hasad itu. Nanti hasad berubah menjadi ihsan, naik lagi menjadi ithar, sampai-sampai tidak ingat dirinya sendiri, hanya ingat kepada umat Nabi Muhammad SAW. Sampai saya pernah baca satu riwayat, kan ba'dul awliya itu dari dahsyatnya dia mendoakan umat, terutama yang jadi murid-muridnya, sampai lupa mendoakan anaknya sendiri. Sampai ada yang seperti itu, dari itharnya.
mereka mengikuti Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu yang diingatkan cuma ummati di alam dunia ya. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, wa hammi li ajli ummati yaumal qiyamah, ya begitu, ummati. Tidak ingat kepada dirinya sendiri. Allahumma salli wa sallam wa barak alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Tidak cukup sampai di situ. Umat Nabi Muhammad SAW yang telah terbebas dari sifat hasad ini tidak hanya ihsan dan ithar kepada umat Nabi, saudara-saudaranya yang hidup, sampai yang mati tetap dikirimi tahlil, dikirimi thawabus sadaqat, dikirimi thawabul Quran, diistighfari. Silakan Anda lihat di aurat tariqah apa saja itu. Ada itu astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Kemudian kalau kita baca doa tahlil itu pasti masuk itu. Arwah jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Sampai-sampai umat Nabi itu kalau kunut biar sholatnya sendiri tetap pakai Allahumma hdina, diniatkan untuk ikhwanuhal muslimin. Allahumma hdina fi man hadait. Ini semua thamaratul dzikir. Buahnya zikir, buahnya ingat kepada Allah Ta'ala, membaca zikir apa saja, mau la ilaha illallah boleh, Allah boleh, hu boleh, terserah. Yang penting yang bersambung ke Allah sesuai ijazah yang Anda dapat dari guru masing-masing. Untuk tambahan faedah, Al-Habib Imam Al-Qutb Abdullah bin Ali Al-Haddad itu, ini saya baca dari Tasbitul Fuad juz 1 halaman 305, bab Magala fil Ihsan. Bisa Anda lihat di Wirdul Latif Imam Al-Haddad itu ada bacaan astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat 27 marrah. Malah kalau di sini asal ijazahnya itu bukan hanya untuk subuh itu. Saya baca ya, tabarukan bil Imam Al-Haddad. Allah Ta'ala yanfa'uni wa iyyakum wal ahbab min barakatih wa asrarih fid din wad dunya wa fil barzah wa fil akhirah ala ad-dawam bila mihnah dunya wa akhirah. Wa qala radhiyallahu anhu awwalu kitabin katabahu ilayna Syekh Ahmad Al-Ghashashi. Ini wali besar juga ini, ulama besar, wali besar Syekh Ahmad Al-Ghashashi min ulama'il Madinah. Beliau wafat tahun 1071, satu zaman dengan Imam Al-Haddad dan termasuk gurunya Imam Al-Haddad. Itu pertama kali Habib Al-Haddad mendapat surat mukatabah yang beliau kumpulkan jadi mukatabat itu jadi dari ini Syekh Ahmad Al-Ghashashi ini. Di mukaddimah kitabnya indah sekali dan mengandung makna dalam ini surat Syekh Ahmad Al-Ghashashi kepada Imam Al-Haddad. Bunyi suratnya awal di khutbatul warakah. Bismillahi majreha wa mursaha minallahi mubtadaha wa ilallahi muntahaha. Qala Imam Al-Haddad wa ajazana fi asya' makhsusah wa nujizu fiha unasan makhsusin wa sami'tuhu radhiyallahu anhu yaqul mimma akhadna anhu min al-awrad, termasuk ijazah yang diterima Imam Al-Haddad dari Syekh Ahmad Al-Ghashashi itu astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat 27 marrah ba'da kulli salatin minal khamas. Jadi itu bukan hanya pada subuh, boleh dibaca kalau Anda ingin syirkah, mencari pahala bareng-bareng untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amalkan setelah salat maktubah 27 kali. Ajaznakum, saya beri ijazah, siapa yang mau disebarkan silahkan. Ini isnadnya bersambung ke Imam Al-Haddad. Beliau mendapat ijazah ini dari Syekh Ahmad Al-Ghashashi. Saya ulangi, setiap usai salat 5 waktu mendoakan untuk umat Nabi Muhammad SAW dengan membaca, mendoakan ampunan astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat 27 kali. Allah yanfa'uni wa iyyakum wal ahbab min barakati Syekh Ahmad Al-Ghashashi, min barakati Imam Al-Haddad, min barakati Imamain, min barakati rijali silsilah, wa min barakati jami'il masyayikh, min barakati jami'il awliya wal anbiya wa rusul wal malaikah jami'ihim ala ad-dawam bila mahnah dunya wa
أخرى وإلى حضرة النبي. الفاتحة.